فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، آج ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی 2-3 رکعتیں جاتی ہے، تو یہ مسبوق جو ہیں، مسبوق اس کو کہتے ہیں جو امام صاحب کے ساتھ شریک ہونے سے پہلے اس کی 2-3 رکعتیں، 1 رکعت یا 2 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں سے تمام کی تمام رکعتیں چلی جائے اور امام کے ساتھ وہ آخری قاعدے کے اندر شریک ہو، تو اس آدمی کو شریعت کی اصطلاح کے اندر مسبوق کہتے ہیں، جس کی 1 یا چند رکعتیں گئی ہو۔ تو مسبوق کا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی 1-2 یا 2-3 رکعتیں باقی ہوتی ہیں، اور امام صاحب جب اپنی آخری قاعدے کے بعد تشہد اور درود پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو مسبوق یعنی جس کی 1-2 رکعتیں گئی ہوئی ہے تو وہ بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے۔ غلطی سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، تو اگر وہ مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں 2 صورتیں بیان کرنا مقصود ہے۔ تو سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس آدمی نے مسبوق یعنی جس کی 1-2 رکعتیں گئی ہوئی ہے امام صاحب کے ساتھ، تو اگر وہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے بھول سے، تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ اگر اس نے سلام امام صاحب کے ساتھ ساتھ پھیرا ہے، یعنی امام صاحب نے السلام علیکم کہا تو اس نے بھی اس کی زبان سے یہ الفاظ السلام علیکم امام صاحب کے ساتھ ساتھ ہی کہے، یعنی ایک بھی لفظ آگے پیچھے نہیں ہوا۔ تو اگر اس طرح، اور عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ ساتھ ہی مقتدی اور مسبوق جو ہے امام صاحب کے ساتھ ساتھ ہی سلام پھیرے، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتے، اس کے بعد ہی مقتدی اکثر سلام پھیرا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اتنا ایکٹیو ہوتا ہے یا وہ امام صاحب سے اتنا عادی ہوتا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ ساتھ ہی سلام پھیر دیتا ہے، تو اگر یہ صورت پیش آتی ہے کہ امام صاحب کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہی اس کے بھی الفاظ ساتھ ساتھ ادا ہو رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر اس کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ آخر کے اندر اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے امام صاحب کے ایک سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرا، مسبوق نے جس کی رکعتیں گئی ہوئی ہیں، اس نے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرا، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ امام صاحب کے ایک مرتبہ سے ایک طرف سلام پھیر لینے کے بعد ہی پیچھے مقتدی جو ہوتے ہیں، مسبوق حضرات جو ہوتے ہیں، وہ امام صاحب کے سلام کے بعد ہی سلام پھیرتے ہیں۔ تو اگر اس نے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرا ہے تو اس صورت کے اندر اب اس کے اوپر اس کی بقیہ جو رکعتیں ہیں اس کو ادا کر لینے کے بعد اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا، اور سجدہ سہو کر لینے کے بعد اپنی بقیہ رکعتیں پوری کر لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یعنی اس کا جو اس کی جو رکعتیں باقی ہیں وہ رکعتیں پوری کر لینے کے بعد اس کا جو آخری قاعدہ ہوگا اس کے اندر اس کو سجدہ سہو کرنا لازم ہے، اور سجدہ سہو کر لینے سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس صورت کے اندر اگر اس نے امام صاحب کے ساتھ بھول سے یا سہون اس نے سلام پھیر دیا ہے اور اخیر کے اندر اپنی رکعتیں پوری کر لینے کے بعد اس کو سجدہ سہو کرنا یاد نہیں رہا، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں نے سجدہ سہو تو نہیں کیا، تو اب دیکھا جائے گا کہ جون سے وقت کی نماز ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے اندر ایسا مسئلہ پیش آیا، تو اب دیکھا جائے گا کہ اگر ظہر کا وقت ابھی باقی ہے تو وقت کے اندر اس کو دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہوگی۔ اگر ظہر کا وقت گزر گیا اور عصر کا وقت داخل ہو گیا تو اب اس کے اوپر اس نماز کو لوٹانا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وہ توبہ و استغفار کرے۔ لیکن اگر مسبوق جان بوجھ کر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دے، یعنی اس کو یہ بات پتہ ہے اور اس کو یہ بات معلوم ہے کہ ابھی میری 1-2 رکعتیں مجھے ادا کرنی باقی ہے، اس کے باوجود اگر اس نے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دی، یا اس نے یہ سمجھتے ہوئے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دی کہ مجھے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنا ضروری ہے، اگر یہ سمجھتے ہوئے اس نے سلام پھیر دی تو اس کی نماز ہی فاسد اور باطل ہو جائے گی،
اس کو دوبارہ پڑھنا لازم اور ضروری ہوگا۔